اب وہ کون کون سی باتیں بس آخری ختم کرنے سے پہلے، جو جنابت کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو غسل نہیں ہوتا تو کیا کام آپ نہیں کریں گے، تاکہ وہ باتیں پتہ چل جائے تو آپ کو علم ہو جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ ہوں ایسے معاملہ، چونکہ عورتیں اگر حائضہ ہے یا نفاس والی عورتیں تو لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے تو ان کے تھوڑے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. مرد کو چونکہ اس کی ناپاکی جو ہے بہت کم ہوتی ہے، غسل لے لے تو ختم ہو گیا، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں، کوئی ڈیز نہیں، کوئی رکنا نہیں، کوئی انتظار نہیں، اس کے لیے الگ ہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ایک حائضہ یا نفاس والی عورت کے لیے درست نہیں ہے، سوا اس کے کہ وہ حافظہ ہو یا ڈر ہو کہ وہ جو اس کو یادیں بھول جائے. ایسا عام حالت میں انسان ثواب کی نیت سے تلاوت قرآن کرتا ہے نا، تو ایک حائضہ اور ایک عورت جو نفاس والی ہے وہ دونوں عورتیں تلاوت قرآن نہیں کریں گے، ایسا ہوتا ہے. ہاں، حفاظت کی دعائیں، دعا، ذکر و اذکار، بات چیت کے اندر سلام اور دعائیں جو ہوتی ہے یہ سب کریں گی. تلاوت جس طرح ثواب کی نیت سے قرآن لے کر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے وہ نہیں کریں گی، لیکن جو یاد ہو، بھولنے کا ڈر ہو تو اس کو تلاوت کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جیسا حافظہ ہے اور نفاس ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن اولاد کی پیدائش کے بعد رکنا ہے، حفظ بھول گئی تو نہیں، وہ پڑھیں گی، پھر وہ تلاوت کی کر سکتی، لیکن قرآن لے کر نہیں ہاتھ میں یاد رکھیاں، یہ جو یاد ہے اس کو، ٹھیک. تو یہاں قرآن کو تلاوت کی شکل میں نہیں پڑھیں گی اور ہاتھ نہیں لگائیں گی فزیکل سینس. قرآن کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی کتابیں جس میں قرآنی آیتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ عورتوں کے مسائل کی کوئی کتاب پڑھتے بیٹھی ہو، اس میں آ جا رہی ہے جیسا سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت، تو وہ پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہی ہو، اس کی سمجھ پڑھ رہی ہے. یاد رکھیے مکمل قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چلیے پہلی چیز یہ کہ وہ جو ہے حائضہ ہو، نفاس والی عورت جو ہے وہ نہیں کریں گی. اسی طرح حائضہ عورت یا نفاس والی عورت ہو یا پھر اس کی طرح جنوبی آدمی ہو جس پہ غسل واجب ہو، یہ مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، گزر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، جیسا راستہ ہو تو چلے جائے، ادھر سے ادھر گزر جائے، بیٹھیں گے نہیں جا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حائضہ عورت بھی، نفاس والی بھی اور جنوبی مرد بھی بیٹھیں گے نہیں، گزر سکتے ہیں. گزرنے کا مسئلہ نہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور وہ اللہ نے فرمایا تھا ولا جنوبا الا عابری سبیلا. ہاں، جنوبی آدمی جو صرف گزر جائے، جس کو غسل واجب وہ گزر سکتا ہے مسجد سے، لیکن بیٹھیں گا نہیں، راستہ ہو تو چلا جائے. تو مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، آپ گزر سکتے ہیں. تیسری چیز، عورت ہے یا مرد بھی ہو اور جنابت کی حالت میں تو چونکہ نماز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے. اور عورت کے لیے اس کی نماز جب تک کہ اس کا حیض ختم نہیں ہوتا، یہ نفاس ختم نہیں ہوتا، اور حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کا بدل کرنا پڑے گا اس کو، اس کی جس کو کیا ہم کہیں گے اس کی قضا ہوں گی. اور جو نماز حیض یا نفاس کی حالت میں جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا. تو لہٰذا روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں، چونکہ نمازیں بہت زیادہ چھوٹتی ہر دن 5 روزے، لیکن کیا ہوتا ہے رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں، 2 4 5 7 چھوٹیں گے تو بعد میں رکھنا ہے، لیکن اس کی قضا نہیں. یاد رکھیں نماز کی قضا نہیں، وہ نمازوں کو جو ہے چھوڑ دیں گی. ٹھیک ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، فرض و نفل ہو یا کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتی. اسی طرح قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح حائضہ عورت ہو تو بہرحال ہم بستری وہ نہیں کریں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرا مقصد ابھی صرف غسل کے تعلق سے تھا، اور غسل میں کیا چیز ممانعت ہے، تو قرآن کو تلاوت کی نیت سے درست نہیں ہے. ہاں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اور ہم کو حفاظت کی دعائیں پڑھنا، تو کیا کرتے؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. جب بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، جب حیض اور نفاس آ جاتا ہے تو اللہ رحم کرے ہماری عورتوں پر، ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ کافر بن گئی، مکمل طور سے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسا سمجھتی ہے، مکمل طور سے کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، حتیٰ کہ سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتے. اللہ کا نام ہمارا نوز، سلام اللہ کا نام ہے تو وہ نہیں، یہ نہیں، مکمل طور سے. اور پھر پریشان، جن لپٹ جا رہا، بھوت لپٹ جا رہا. تب تم اتنے دن ناپاک اور اس پہ اللہ کے ذکر سے اتنے غافل، تو جن بھوت ہی لپٹیں گے نا، فرشتے تو نہیں آنے والے تمہارے پاس. پھر کمپلینس. شریعت نے حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتے، بچوں کو حفاظت کی دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے، یہ سب کر سکتی ہے عورت. ٹھیک ہے، صرف نماز نہیں پڑھیں گی، ہم بستری نہیں کریں گی، قرآن کو سیدھے ہاتھ نہیں لگائیں گی، تلاوت کی نیت جیسے قرآن پڑھتے ایسا نہیں پڑھیں گی. بھولنے کا ڈر ہو تو ایک الگ بات ہے، سمجھ رہا. چند کام ہے جو نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام کرنا ہے. ساتھ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، مل جل کر سکتی ہے، شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے، اس کو ہاتھ لگا سکتا، بہت سی بہرحال. تو بہرحال کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں.